آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، اللہ حضرت والا کی عمر برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے حضرات، اصل مقصد ہے ہمیں سن کر اس پر عمل کرنا، ورنہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، گر زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ جو حضرات ادھر ادھر ٹہل لیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جس خطیب کے لیے ہم سر شام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطیب کا، اس مقرر کا بڑی بے صبری کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی بتابی اور بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، وہ خطیب، نوجوان خطیب، لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا خطیب، جس سے میری مراد حضرت مولانا محمد محبوب صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ حضرت کا خطاب ہونا باقی ہے، اور اسٹیج کے دلہا سر شام سے یہ اسٹیج جس کے لیے سج سور کر دلہن بن کر تیار ہے، صدر موصوف، وہ اسٹیج کا دلہا بھی تشریف لا چکے ہیں، اور الحمدللہ جلوہ گر ہے۔ آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں۔ اگر اس علاقے میں حضرت مولانا صغیر عالم صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہمارے بیچ ہے، کوئی ذات اللہ نے ہمیں دیا ہے، کوئی کوہ نور ہیرا ہمیں دیا ہے، تو وہ حضرت والا کی شخصیت ہے، وہ حضرت والا کی ذات ہے، وہ حضرت کی شخصیت ہے، وہ ہمارے بیچ الحمدللہ جلوہ گر ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم پورنیہ، الحمدللہ حضرت جلوہ گر ہے۔ حضرت کی قیمتی خطاب سے اور ان کی دعاؤں سے اس پروگرام کا اختتام کیا جائے گا۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر شعیب صاحب، ہمارے بھتنی پترا کے ایک جوان مرد، ایک ہمت مجاہدانہ، اور جن کا جو ہے ہمیشہ جو ہے ہر کام میں آگے بڑھ کر پہل کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں، ہمارے دکھ سکھ میں، ہمارے ہر کام میں کھڑے رہتے ہیں، ہمیشہ پیش و پیش رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کو عمر طویل سے نوازے، اور انہوں نے ایک فکر کی، ایک فکر لی، ایک کوشش کی، اور اس بھتنی پترا کے اندر ایک اسکول کا ایجاد کیا جس کا نام ہے نیشنل پبلک اسکول بھتنی پترا۔ الحمدللہ ڈاکٹر شعیب صاحب ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت آئے اور کچھ قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو ملوث فرمائیں، کیونکہ انہوں نے جو فکر لیا ہے، اس قوم کو ضرورت تھی اسکول کی، اس قوم کو ضرورت تھی کانوینٹ کی۔ الحمدللہ انگلش کا ایک مقولہ ہے، ایجوکیشن از دا لائٹ آف لائف، تعلیم زندگی کی روشنی ہے، وداؤٹ ایجوکیشن لائف از سفوکیشن، یعنی تعلیم کے بغیر زندگی گھٹن ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے کاوش کو، اس کی محنت کو، اس کے سوچ کو، اس کے فکر کو قبول فرمائے، اور اس اسکول کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں ڈاکٹر شعیب صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ چند ہی منٹوں کے لیے آپ اپنی بات کو ختم کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیچ معزز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے، آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور رات زیادہ ہو چکی ہے، میں صرف اپنی بات کو 2 سے 3 منٹ کے اندر میں ختم کر دوں گا۔ میں اور نور ٹولہ امن کمیٹی اور عیدگاہ کمیٹی آپ سبوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ میرے اور نور ٹولہ کے محلہ کی طرف سے اور امن کمیٹی کی طرف سے اور عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے آپ سبوں کا ہاردک ابھینندن کرتا ہے۔ حضرت علم، میری اکثر بات ہوتی ہے تعلیم کے اوپر۔ علم وہ چیز ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے محلے علاقے کا اگر معائنہ کیا جائے، تعلیم کے لحاظ سے ہم بالکلیہ طریقے سے زیرو پہ آؤٹ ہیں۔ ہم لوگ تعلیم کے لحاظ سے بالکلیہ طریقے سے زیرو پہ آؤٹ ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر سے محاسبہ کریں، سب سے پہلے اپنے گھر سے محاسبہ، اس کے بعد جب ہم اپنے گھر کے اندر محاسبہ کر لیں گے کسی چیز کا، تب ہم اپنے پڑوس کا جو ہے اس کے بعد محاسبہ کریں۔ جب ہم پڑوس کا محاسبہ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کا فکر کریں۔
اور جب ہم گاؤں کا فکر لیں گے پھر اس کے بعد علاقے کا فکر لیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی فکر لیتے نہیں ہیں اور دوسرے کی گھر کی فکر کر لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی. جب ہم پڑھے لکھے رہیں گے تو ہی کسی کو پڑھا سکتے ہیں. اگر ہم جاہل رہیں گے تو کیا کسی کو پڑھا سکتے ہیں؟ کیا بتائیے، پڑھا سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے خود اپنے گھر سے اس کی تیاری کرنی ہے. ہمارے محلے اور علاقے کے اندر خاص طور سے نوٹ ٹولہ لے لیجئے، ستویر کپارے لے لیجئے، لچھمنیاں لے لیجئے، ٹپرا لے لیجئے. دیکھیں میں حالات حاضرہ کے اوپر صرف 2 سے 3 منٹ بعد رکھوں گا. ٹپرا لے لیجئے یا عیدگاہ محلہ لے لیجئے، ٹینگرہا لے لیجئے، 15-16 گاؤں ارد گرد میں ہم نے ہر محلے کا محاسبہ کیا ہے. ہر محلے کا ہم نے پرسنٹیج نکالا ہے. ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ اب بھی صرف 10 سے 15% ہیں. کتنے فیصد ہے؟ 10 سے 15% ہی ہے. ہم نے یہاں تک محاسبہ کیا ہے کہ ایک محلہ میں انٹر اور میٹرک کیا ہوا لڑکا صرف 5 یا 6 ہے، جہاں کی آبادی قریب 150, 200, 250 ہے. وہاں اگر انٹر میٹرک کیا ہوا صرف 4 یا 5 یا 6 ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. دوسری طرف چلیں، دینی لائن سے بھی دیکھا جائے تو ہر محلے کے اندر میں صرف 3, 4, 5 اسی طرح سے لوگ پڑھے لکھے ہیں. کچھ حافظ ہیں، کچھ مولانا ہیں، کچھ عالم ہیں. تو یہ دیکھا جائے کہ ہم لوگ علمی لیاقت سے، ہم لوگ تعلیمی لیاقت سے اب بھی پیچھے ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ دینی تعلیم نہ دیں. دینی تعلیم دینے کے بعد بھی آپ کا سسٹم، آپ کا روٹیشن ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف دینی تعلیم دیا تو 5,000 6,000 روپے میں گزارا ہو جائے گا. نہیں، آپ دونوں تعلیم دیجیے، دینی تعلیم بھی دیجیے اور دنیاوی تعلیم بھی دیجیے. دوسری بات جو آپ کے بیچ میں بولنا چاہ رہا تھا، اصلاح معاشرہ کانفرنس جو نوٹ ٹولہ کی طرف سے کی گئی ہے، آج سے یہ جو پروگرام ہوا ہے صرف 5 یا 6 دن پہلے ہی اس کے بارے میں باتیں ہوئی تھی. یہاں کے کچھ حضرات نے اس کے اوپر بہت زیادہ فکر مند ہوا. پہلے پروگرام یوں تھا، یوں کا مطلب ایک میلاد کی شکل میں تھا کہ بھائی آئیں گے، محلے کے بھر کے لوگ رہیں گے، اکر کر کے اس کو ختم کر دیں گے. لیکن ہم نے بات کرے بھائی جب اصلاح معاشرہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں گاؤں چھوڑ کر کے 2-4 گاؤں کو ملا لیا جائے. لیکن اللہ نے جو ہے، اللہ کو کچھ اور کرانا تھا. اللہ نے پورے آپ لوگوں کا یہ مجمع تیار کروایا اور آج ہمارا یہ پروگرام ہمارے آپ کے سہیوگ سے کامیاب رہا. میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ہمارے گاؤں علاقے کے اندر ہم نے ایک حدیث سنا تھا امیر کے بارے میں، جسے سرگنا کہا جاتا ہے. ہر محلے کے اندر ایک مضبوط سرگنا ہو جس کی اطاعت مطلب کہ جس کی رہنمائی کے اندر پورا گاؤں چلے، جس سے ہمارا جڑ مضبوط ہو. اس کے بعد ہمارے علاقے کے اندر جو ہے سرگنا بنے جس کی بات سب مانے. تو میں حضرت والا سے میں درخواست کروں گا کہ اس موضوع پہ اپنی بات رکھیں، کیونکہ حضرت سے نکلی ہوئی بات ہمارے دل کے اندر سما جائے اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی بنے گی. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.